5 منٹ اور کتاب کا نام جب وڈکاک رائٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں مینول اسلم صاحب، آواز میں شہزاد شوکت، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 74 ہے، باب نمبر 15 ڈیزائن کی بحالی کا آغاز۔ ویلیویبل نامی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سوویت اقوام کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ اکثر وہ دشمن کو جلدی شکست دینے کے لیے طاقت اور تشدد کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مغربی اقوام کے خلاف یہ ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس کے برعکس انہوں نے نظریاتی بغاوت کے نام سے ایک حکمت عملی اختیار کی۔ سوویت قیادت سمجھتی تھی کہ سیاسی تبدیلی ثقافتی تبدیلی کا نتیجہ ہے، ذریعہ نہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بے دین نظریات کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اخلاقی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بغاوت کا پہلا مقصد دشمن کا حوصلہ پست کرنا تھا۔ اس عمل میں کئی دہائیاں لگ سکتی تھیں اور اس میں خاموشی کے ساتھ مہدف یعنی نشانے پر ہدف پر قوم کو بزدل بنا کر انہیں شکست دینے کے لیے تیار کرنے میں ان کی اخلاقی سالمیت کو گرانا شامل تھا۔ سوویت اس مرحلہ کا آغاز چرچز یعنی گرجوں، بائبل کالجز اور سیمنریز میں در اندازی کرنے والا تھا۔ اس کا آغاز سوویت اس مرحلہ کا آغاز چرچز، بائبل کالجز اور سیمنریز میں در اندازی سے کرنے والا تھا۔ وہ لوگوں کی توجہ حقیقی ایمان سے ہٹانے کے لیے چرچز کو تجارت، سیاست اور تفریح کی جگہ بنانا چاہتا تھے۔ پھر وہ اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو محبت کے ڈیزائن سے برکشتہ کر کے آہستہ آہستہ اخلاقی معیار کو کچلنے والے تھے۔ اسی طرح وہ ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کو تفریح پیدا کرنے کے لیے فنڈ دیتے تھے جو اخلاقی سالمیت کو مزید بگاڑ دیتے۔ حوصلہ شکنی کے بعد بغاوت کا اگلا قدم لوگوں کو صدمہ پہنچانا تھا۔ یہ مقصد عوام کو بحران میں لانے اور ان کو مسلسل موت یا ایذا رسانی کے خوف سے دوچار کر کے حاصل ہو سکتا تھا۔ جب لوگ صدمہ کا شکار ہو گئے تو وہ حکومت پر انحصار کے مقام میں داخل ہو گئے، جس نے ان کو مسلسل شکست اور محکومی کا احساس دلا دیا۔ 5 منٹ اور کتاب کا نام جب وڈکاک، مصنف پروڈیوسر مینول اسلم، آواز میں شہزاد شوکت، 74 صفحہ ہے۔